اب بات کریں گے پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ شدت پسند تنظیم ہو گئی ہے، انتہا پسند تنظیم ہو گئی ہے۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ اس پر پابندی پشتون موومنٹ پر لگنی چاہیے یا نہیں۔ اب بات جو میں آپ سے ناظرین شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پشتون موومنٹ بنائی کس نے؟ 2018 جب نقیب اللہ محسود کو قتل کیا گیا تھا، یہاں پولیس انکاؤنٹر ہوا تھا، ماورائے عدالتی قتل ہوا تھا، راؤ انوار کے ادوار میں جو ایس ایس پی ملیر تھے، اس کے بعد جو یہ جماعت ہے پشتون تحفظ موومنٹ، ان کا جنم ہوتا ہے اور ان کی پشت پناہی آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کس نے کی۔ دیگر جو پاکستان کے اندر جماعتیں ہیں وہ ان کو کس کی جو سرپرستی ہے وہ حاصل رہی ہے اور کون کون ان کو جو ہے وہ پشت پناہی کر کے آگے لے کر آتا ہے، پھر ان سے ہاتھ کھینچا جاتا ہے اور ملک دشمن ان کو قرار دیا جاتا ہے۔ اب منظور پشتین پر الزام ہے کہ وہ افغانستان، بھارت اور دیگر ممالک سے فنڈنگ لے کر اسرائیل سے اور پاکستان کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ کیوں نہ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی عائد کی جائے۔ یہ وہ پی ڈی ایم حکومت تھی جب 2024 میں یا 23 میں اقتدار میں آئی تھی تو یہ محسن داوڑ اور علی وزیر نے ان کو ووٹ دیے تھے۔ علی وزیر تو جیل میں رہا، کراچی میں بھی ان پر مقدمات درج ہوئے، اور محسن داوڑ جو 2024 کے انتخابات میں انہیں باہر کرنے کی کوشش کی گئی، ان پر جو ہے وہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور وہ کافی نزدیک ہوا کرتے تھے جو موجودہ حکومت ہے۔ لیکن موجودہ حکومت نے بھی انہی حلقوں کے کہنے پر ان پر پابندی عائد کر دی ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں ری اسٹور پابندی کروانے کے لیے جاتے ہیں یا ایسے ہی پابندی لگنے دیتے ہیں۔ 14 اکتوبر کو ان کا جرگہ ہے، بڑا ان کا جو ہے وہ جرگہ ہونے جا رہا ہے KPK میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کا، یا فلاپ ہو جاتا ہے پابندی کے بعد۔